مولانا فضل الرحمان کا 22 دسمبر کو کراچی میں اجلاس بلانے کا اعلان۔ سربراہ JUI نے تقریب سے آن لائن خطاب میں کہا کہ حکمران آئین و قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے۔ حالیہ آئینی ترامیم قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ اجلاس میں دینی اور سیاسی جماعتوں کے قائدین شرکت کریں گے۔ غور کیا جائے گا کہ ہمارا ملک کس سمت جا رہا ہے۔ ملکی آئین اور قانون کے تقاضوں پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے 8 کمیٹیاں قائم کر دیں۔ NFC سے مختلف امور پر ورکنگ گروپس تشکیل۔ صوبائی دائرہ اختیار کے اخراجات پر سفارشات کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا۔ دائرہ اختیار سے متعلق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیر خزانہ پنجاب کریں گے۔ مرکز اور صوبوں میں وسائل کی تقسیم کے تناسب پر بھی ورکنگ گروپ قائم۔ ٹیکس ٹو GDP کے لیے ورکنگ گروپ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کی سربراہی میں کام کرے گا۔ پاکستان نے برکس میں شمولیت کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا آذربائیجان میں روسی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ اس مقصد کے لیے متبادل ادائیگی نظام پر غور کیا جا رہا ہے۔ نئے تجارتی اور ٹرانسپورٹ کوریڈورز کی ضرورت ہے۔ ڈیجیٹل معیشت، فن ٹیک، AI، سائبر سیکیورٹی میں نارتھ ساؤتھ تعاون درکار ہے۔ سرمایہ کاروں کے اعتماد کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو سیکٹر کو ضابطے میں لانے کا عندیہ بھی دیا، کہا کہ ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے لیے تعمیر 720 فلیٹس کی قراردازی کر دی۔ مریم نواز کا بیوگان اور اسپیشل افراد کو قراردازی سے الگ اپلائی کرنے اور فلیٹ دینے کا حکم۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شیخوپورہ میں 700 ورکرز کے لیے ہاسٹل 3 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسپیشل صنعتی ورکرز کی آسانی اور تحفظ کے لیے گراؤنڈ فلور پر فلیٹس دینے کا حکم۔ مریم نواز نے ندیم طاہر نامی صنعتی ورکر کو فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے شہداء کے ورثاء کی امدادی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے پاک بھر جنگ میں شہید فورسز کے جوانوں کے ورثاء کی ملاقات۔ زخمی اہلکاروں کے لیے امدادی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کرنے کا اعلان۔ کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت شہداء کے اہل خانہ کے شانہ بشانہ ہے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، حکومت ان کے ورثاء کا خیال رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے عوام کی قربانیاں ملک و قوم کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ پاکستان سے جنگ میں تباہ بھارتی رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آ گئے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی ایرو کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر BS-001، BS-021، BS-022 اور BS-027 تھے۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، SU-30 اور ایرون ڈرون شامل ہیں۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے انٹرویو میں بھارتی طیاروں کی تباہی تسلیم کی تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آبائی علاقے حویلی لکھا میں کل ادا کی جائے گی۔ منظور احمد وٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور وفاقی وزیر بھی رہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کے ساتھ شدید موسم نے تباہی مچا دی۔ طوفان کے باعث پناہ گزینوں کے کیمپ اکھڑ گئے۔ غزہ شہر میں کئی مکانات منہدم ہونے سے متعدد فلسطینی زخمی۔ ہزاروں بے گھر خاندان پلاسٹک شیٹس، کپڑوں اور کباڑ سے بنے خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج نے بیت اللحم میں پتھر مارنے پر 16 سالہ فلسطینی لڑکے کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے حق میں قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اسرائیل اور امریکہ سمیت صرف 8 ممالک نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ 9 ممالک نے ووٹنگ سے گریز کیا۔ قرارداد میں اسرائیل کے فلسطینی علاقوں پر قبضے کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔
रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC पर $10 अरब हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। ट्रंप ने BBC पर हरजाना 6 जनवरी 2021 की तकरीर के तरमीम शुदा क्लिप्स शाया करने पर दायर किया। BBC के पैनोरामा न्यूज़ प्रोग्राम पर नशर होने वाली दस्तावेजी फिल्म में ट्रंप की तकरीर को शामिल किया गया था, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि ट्रंप ने कैपिटल हिल्स पर हमले के लिए अवाम को भड़काया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी बरकरार। ताज़ा सरहदी झड़पों में 17 थाई फौजी हलाक हो गए। सरहदी झड़पों में कंबोडिया के 15 शहरी मारे गए, 76 जख्मी। दोनों अतराफ बेघर अफराद की तादाद 4,22,000 से तजावुज़ कर गई। मेक्सिको के टोलोका हवाई अड्डे के करीब छोटे तैयारे को हादसा, 10 अफराद हलाक। मेक्सिको के शहर अकापुल्को से परवाज करने वाला तैयारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गोदाम से टकरा गए। उधर ब्राज़ील में आज़ादी का मुजस्मा तेज़ हवाओं से गिर गया। देव कामत मुजस्मे के ज़मीन पर गिरने की वीडियो भी सामने आ गई है। चीन की एटमी ताकत से चलने वाले सुपर कैरियर की तामीर की तैयारी। जापानी थिंक टैंक के मुताबिक चीन न्यूक्लियर ताकत से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज बना रहा है। शिमाल मशरक़ी चीन के दालियान शिपयार्ड में ऐसे ढांचे मौजूद हैं जो न्यूक्लियर कैरियर की तामीर से मुमासिलत रखते हैं। अमरीकी फौज की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी समंदर में मजीद 3 कश्तियों को तबाह कर दिया। 8 मनुष्य स्मगलर हलाक। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कश्तियां मशरक़ी बहरुल काहिल में मुनशियात स्मगलिंग में मसरूफ थीं। मैक्सिको की पार्लियामेंट को कानून साजों ने लड़ाई का अखाड़ा बना दिया। पार्लियामेंट अरकान एक दूसरे से लड़ पड़े, कुर्सियां और दस्तावेजात एक दूसरे पर फेंकते रहे। धक्कम पेल में सिक्योरिटी एहलकारों को मुदाखलत करना पड़ी। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का सफर शुरू। ट्रॉफी टूर मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से किया गया। ICC के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल ओमान में जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा।